نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، خصومت تھی سلطانیوں راہبی میں، کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بزیری، سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری، ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی فقیری، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا، فقیری ہے آئینہ دار نظیری، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی، کہ ہوں ایک جنیدیو اردشیری۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ محمد نوید سیالوی صاحب اور انتہائی عزت و احترام کے لائق محترم و مکرم سامعین کرام، مجھے آپ کے اس احکام شریعت کورس میں شریک ہو کر بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہے، اور یہ لوگوں تک دین پہنچانے کا ایک بڑا بابرکت سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ عالی میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے جملہ منتظمین کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اسلام کے تصور سیاست پہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات کروں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سیاست کیا ہے، پھر اسلامی تصور سیاست کے امتیازات کیا ہیں، اور اس کے مختلف دائرہ کار کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تہذیب اور ایک کو کہتے ہیں تمدن۔ تہذیب اور تمدن، ان کے لغوی معنی جو بھی ہیں، آپ ذرا ان کے مفہوم کی طرف آئیں۔ ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، پھر سوچ کے مطابق وہ کسی حیت میں ڈلتا ہے، یعنی ایک انسان کی سوچ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، یہ اس کی سوچ ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، یہ تمدن ہے۔ یعنی تہذیب سوچ ہے،
اور اس کے نتیجے میں جو عملی شکل بنتی ہے اس کو تمدن کہا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ اسلام نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں بالخصوص، وہ کلی چیزیں ہیں، ان کا تعلق جزیات کے ساتھ نہیں ہے یا فروعات کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر چیز میں اسلام جو ہے نا، یہ کسی یا قرآن مجید کوئی قانون کی کتاب کی طرح اس کا اسلوب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ایک چیز انسان کا جو بنیادی سوچ ہے نا اس کی اصلاح کرتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں جو تمدن بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ مثلا لباس ہے، اب لباس تو انسان جب سے دنیا میں آیا وہ لباس پہن رہا ہے۔ اب قرآن مجید نے کیا کہا لباس کے بارے میں؟ قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا۔ یہ بچے جو آپ دیوار کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اب بچے آگے آ جائیں، بزرگ بے شک پیچھے دیوار کے ساتھ بیٹھیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ ذرا سنجیدگی سے بیٹھیں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے بیٹا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا۔ یہ میں ایکچولی سیاست کا بیسک کنسیپٹ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے انسان کو لباس دیا یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ اب اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کرتا پہننا ہے، تم نے قمیض پہننی ہے، تم نے کون سا لباس پہننا ہے۔ یہ ہر علاقے کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ لباس میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ انسان کی شرمگاہ کو ڈھانپے، پردے کا کام دے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ خوبصورت لگے۔ یعنی اگر لباس پہن کے بھی بندے کا پردہ نہ ہو تو وہ لباس نہیں ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر گندے کپڑے پہنوں گا تو خدا بڑا خوش ہوگا، اسلام یہ کنسیپٹ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہر علاقے کا ایک تمدن ہے، اس نے دیکھیں اسلام آفاقی دین ہے، کائنات کا دین ہے، ہر علاقے کی اپنے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام جو ہے نا وہ بیسک سوچ بندے کو دیتا ہے کہ اس کے مطابق تم نے اپنے حالات کے مطابق ایک تمدن کو تشکیل دے دینا ہے۔ اب آ جائیں سیاست کی طرف۔ سیاست ہے کیا چیز؟ ساسا یا سوسو کا معنی ہوتا ہے چلانا۔ سیاست سے مراد یہ ہے کہ ریاست کا نظام کس طرح چلایا جائے گا۔ ریاست کا نظام چلانے کے طریقہ کار کو سیاست کہا جاتا ہے ایکچولی۔ اب آ جائیں کہ اسلام جو ہے نا، اسلام کا معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، اخلاقی نظام ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اسلام کے نظام ہیں، اسلام نے بیسک چیزوں کو طے کیا ہے۔ اس کی عملی شکل کیا ہوگی، وہ کس تمدن میں ڈلے گا، وہ ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہے، ہر علاقے کا اپنا طریقہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آفاقی دین کوئی ایک لباس مخصوص نہیں کر سکتا۔ جو دین آفاقی ہے نا، پوری کا دنیا کا ہے، وہ ایک لباس مخصوص نہیں کر سکتا۔ آپ نے مگر مختلف لوگوں کو یا حج عمرے پر جو صاحب گئے ہیں، دیکھتے ہیں ہر بندے کا لباس بتاتا ہے کہ یہ کس ملک کا ہے۔ اسی طرح سیاست ہے۔ اب ریاست تو چل رہی تھی، ہمیشہ سے چل رہی تھی۔ اسلام نے جو سیاسی نظام دیا ہے اس کی بنیادیں، اصول یا کلیات کیا ہیں، اس کے مطابق پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی عملی صورتیں کیا بنیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سربراہ مملکت کے لیے
جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ ملک کہتے تھے یا بادشاہ، یا اس کے لیے سلطان کا لفظ آتا تھا، یا اس کے لیے امیر کا لفظ آتا تھا، مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ اسلام نے سربراہ مملکت کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ خلیفہ ہے۔ خلیفہ ہم کہتے ہیں خلفاء راشدین، پہلا خلیفہ، دوسرا، وہ خلیفہ ہے۔ یہ کوئی لفظ کا صرف انتخاب نہیں ہے، یہ پوری سوچ کا ایک انتخاب ہے۔ یعنی بادشاہ کیا ہے، بادشاہ کے بارے میں کیا کنسیپٹ تھا لوگوں کا؟ بادشاہ کے بارے میں لوگوں کا کنسیپٹ یہ تھا کہ قانون وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کی زبان سے نکلتا ہے۔ بادشاہ کسی قانون کا پابند تو نہیں رہا، بادشاہ تو کسی قانون سے، ہر قانون سے بالا تر ہے۔ لگا کے آگ شہر کو جو بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے آج تماشے کا دل میں شوق بہت، جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ یہ سوچ تھی کہ بادشاہ نے بستی کو آگ لگا دیا، کون پوچھے گا اس سے کیوں لگائی ہے بھائی، وہ تو بادشاہ ہے نا جی۔ یعنی ایران کی ہسٹری میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پہلی جلد ضیاء النبی کی ہے، جس کا اپنے نام شب دیجور رکھا تھا اور جلد کا الگ الگ نام تھا، اس میں ایران کا بادشاہ جا رہا تھا، ایک بوڑھا جنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کے 4 بیٹے تھے، 3 اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بوڑھا آدمی ہوں، ایک میرا بیٹا میرے پاس رہنے دیں تاکہ میری خدمت کرے۔ بادشاہ نے کہا تو ہوتا کون ہے مجھے مشورہ دینے والا؟ اس نے کہا سڑک پہ کھڑا کر کے نا اس کے بیٹے کا سر اڑا دو۔ سر اڑا دیا گیا، اس کو تیر مار دیا گیا۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ نے کیوں کیا ہے، بلکہ اگر بادشاہ تیر مار کے کسی کو مار دیتا تو لوگ کہتے تھے بادشاہ سلامت آپ کا نشانہ بڑا اچھا ہے۔ یہ بادشاہ تھا۔ اسلام نے جو سیاست میں پہلی تبدیلی کی وہ یہ ہے کہ سربراہ مملکت بادشاہ نہیں ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا۔ اب اس میں پوری سوچ بدل جائے گی۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا معنی ہے جانشین، جانشین کسی کا۔ جیسے یہ مشائخ جو ہیں ہمارے اپنے خلفاء بنا دیتے ہیں کہ اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے ان علاقوں میں تو یہ بندہ ہماری ترجمانی کرے گا، جانشین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہی یہ ہے کہ قانون وہ ہے جو بادشاہ نے بنا دیا، جو بادشاہ نے کہہ دیا وہی قانون ہے۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ قانون بادشاہ نہیں بنائے گا، وہ خلیفہ ہوگا، یعنی قانون سربراہ ریاست نہیں بنائے گا، قانون اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، سربراہ مملکت صرف اسے نافذ کرنے کے لیے جانشین ہوگا۔ یہ ہے وہ پہلا انقلاب جو اسلام لایا ہے سیاست میں، کہ بادشاہ نہیں، خلیفہ۔ اچھا یہیں پر میں یہ بات عرض کر دوں، اگرچہ یہ بعد میں آئے گی لیکن میں یہاں اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو نظام ہے نا وہ شورائی ہے، مشاورتی، لیکن فائنل اتھارٹی عوام نہیں ہے، فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے والے ہیں۔ مرضی اللہ کی ہے، اس کو نافذ کرتے ہیں سرکار، وحی کے ذریعے سے آپ ایک حکم دیتے ہیں، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ایکچولی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے 1918 کے لگ بھگ امریکہ میں الیکشن ہوئے، لوگوں نے کہا جی شراب جو ہے نا یہ بڑی برائیوں کا جڑ ہے،
بڑی بیماریاں پیدا کرتی ہے، شراب پر پابندی لگا دی جائے۔ تو سیاستدانوں نے کہا کہ جی لگا دیتے ہیں، ہم پابندی لگا دیں گے، جب حکومت جیسے ہمارے نہیں وعدے کرتے، ہم پابندی لگا دیں گے۔ وہ جیت گئے، انہوں نے شراب پہ پابندی لگا دی۔ اچھا، عادت کوئی بھی چھوڑنی مشکل ہوتی ہے۔ اگر ایک بندے کو عادت ہے نا، اس نے جاتے ہوئے ایک کھمبے کو ہاتھ لگانا ہے، یہ عادت پختہ ہو جائے گی نا، تو اس کے لیے اسے چھوڑنا ہی بہت مشکل ہوگا۔ عادت کوئی بھی بڑی چھوڑنی مشکل ہوتی ہے، اور شراب تو یہ تو ضرب المثل ہے، یہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی، یہ تو ایسی بری عادت ہے۔ اچھا، اب جو لوگ شراب پیتے تھے وہ تو پیتے تھے، پہلے شراب جب حرام نہیں تھی، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، اسلام میں شراب کا ایک قطرہ اور قطرے کا 1000واں حصہ بھی حرام ہے، تو اس وقت شراب مارکیٹ میں بکتی تھی۔ جب شراب پہ پابندی لگ گئی تو اب شراب بکنے لگی چوری چھپے۔ اب شراب کا وہ معیار نہیں رہا جو پہلے تھا، اس نے اور بیماریاں پیدا کی۔ اگلے الیکشن آ گئے، لوگوں نے کہا جی ووٹ اس کو دیں گے جو شراب سے پابندی اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم اٹھائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عوام کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی حکم کے خلاف کوئی قانون پاس کریں یا کوئی قانون پاس کروا سکیں۔ اسلامی نظام ریاست میں قانون ساز اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ اب آ جائیں کہ جو خلیفہ ہوگا اس کا انتخاب کیسے ہوگا، خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا۔ اب ذرا آپ خلفائے اربع کے انتخاب پہ غور فرمائیں، آپ کو بات کلیئر ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مثال فرمایا، آپ نے صراحتاً کسی کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا۔ اگر سرکار نے خلیفہ منتخب فرما دیا ہوتا تو پھر صحابہ میں یہ بات ہی کیوں چلتی؟ یعنی بعض اشارات تھے، کسی نے کچھ سمجھا کسی نے کچھ سمجھا، لیکن آپ نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا۔ مہاجرین اور انصار نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول منتخب کر لیا۔ آپ کی بیعت ہوگی، سب نے بیعت کر لی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا وقت آیا، آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، تجزیہ کیا، اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور یہ طبیعت زیادہ خراب ہوئی، آپ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی، ٹھیک ہے۔ جب وہ کمیٹی نے حضرت عثمان غنی کو منتخب کر لیا۔ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو لوگ چلے گئے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس کہ آپ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، خلافت وزارت عظمیٰ کا نام نہیں ہے۔ خلافت ہماری آج کل کی وزارت عظمیٰ نہیں تھی، خلافت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، اپنی تنخواہ اتنی رکھی ہے جتنی مزدور کی ہوتی ہے۔ عمر فاروق خلیفہ بنے تو جب بیت المقدس کی فتح کے سلسلے میں گئے ہیں تو کپڑے پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور فوت ہوئے ہیں تو 80,000 درہم کے مقروض تھے۔ 25 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے عمر فاروق، 80 لاکھ درہم کے مقروض تھے۔ اپنے بیٹے سے کہا میری موروثی زمین بیچ کے قرض ادا کر دینا، اگر ادا نہ ہو سکے تو اپنے قبیلے سے مدد مانگ لینا۔ عثمان غنی خلیفہ بن گئے، پورے دور خلافت میں 1 پیسہ بھی تنخواہ نہیں لی۔ مولا علی شہنشاہ فقر خلیفہ بن گئے، کوفے کی مسجد میں منبر پر اعلان فرمایا، لوگوں کون ہے جو مجھ سے میری تلوار خریدتا ہے؟ بلّہ
اگر میرے پاس اپنے گھر کا خرچہ چلانے کی گنجائش ہوتی تو میں اپنی تلوار نہ بیچتا، اس کے ساتھ میں نے سرکار کی معیت میں بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ یہ ہے جی خلافت۔ فساد اس وقت لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جب وہ خلافت کو وزارت عظمیٰ سمجھ لیتے ہیں آج کل کی۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا، آپ پر حملہ کیا گیا اس خارجی کی طرف سے۔ لوگ آپ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا لیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لا آمرکم ولا انہاکم، نہ حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے حضرت امام حسن کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس سے آپ سمجھیں اسلام کے نظام، یعنی خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا، کہ سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے منتخب کیا، حضرت عمر فاروق کو لوگوں کے مشورے سے منتخب کیا گیا، اور عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب، وہ جو کمیٹی تھی تو وہ کئی راتیں جاگ کے لوگوں سے جا کے دیہاتوں میں بھی مشورے کرتے رہے کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ تو بعد میں حضرت علی کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے یا جو حکم ہے خلیفہ کے انتخاب میں، وہ شورائی ہوگا، موروثی نہیں ہوگا۔ ایک چیز یاد رہے، اگر ایک بندے کا، ایک بادشاہ خلیفہ کا بیٹا بالکل خلافت کا اہل ہے، بالکل خلافت کا اہل ہے، یہ الگ بات ہے، تقویٰ الگ چیز ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی نا، اس میں اپنے بیٹے ابن عمر کو بھی رکھا تھا، کہا تھا یہ خلیفہ نہیں ہوگا، یہ صرف مشاورت میں آپ کو مشورہ دے گا، یعنی یہ ان کی ایک احتیاط تھی۔ لیکن اگر یہ جائز ہی نہ ہوتا تو جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ بھی آپ کے بیٹے حسن کو بنا لیں، تو آپ فرماتے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہ حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں خلیفہ کا انتخاب شورائی نظام سے ہو۔ اب شورائی نظام کی کیا، وہ کوئی بھی آپ صورت بنا لیں، وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، تہذیب اور تمدن، یعنی شورائی نظام آپ صدارتی نظام لے آئیں، آپ یہ لے آئیں، پارلیمانی نظام لے آئیں، لیکن اس کی جو بیس ہے نا وہ شورائی ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر لوگوں پر مسلط نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ، بہت سی باتیں ایسی ہیں اگر ہم بحث کے خول سے نکلیں، اور معاف کرنا مسلک کی خول سے نکلیں، تو بہت سی باتیں ہمیں اپنے آپ سمجھ آ جاتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں یہ عبارت ہے، نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے، آپ نے فرمایا انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے شورا مہاجرین اور انصار ہے۔ ان اتفقوا علی رجل فسموه اماما فکان ذلک رضا للہ، اگر لوگ کسی ایک خلیفہ پر متفق ہو جائیں، اسے اپنا خلیفہ انتخاب کر لیں، تو اسی میں اللہ کی رضا ہوگی۔ اسلام کا نظام کیا ہے؟ شورائی، کہ اس کو مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ قرآن مجید نے ایک کلی بات کہی ہے، امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کے معاملات مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر مشاورت صرف فارمیلٹی ہوگی پھر ثمرات نہیں ملیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے معاملات وہی پہ قائم ہیں، وہی پہ قائم ہیں، لیکن آپ بھی صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی وحی سے چلتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے مشورہ فرمایا اور فارمیلٹی نہیں کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک صاحب کے بارے میں نے ایک صاحب سے پوچھا، اور اب تو بات مجھے بڑی صحیح نظر آ رہی ہے، وہ بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا فلاں بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟
مجھے کہنے لگا اس سے آپ کسی مجلس میں ملے نا، بڑا عاجز ہے، بڑا مسکین ہے، اور کبھی آپ اسے تنہائی میں ملے آپ کو پورا فرعون ملے گا۔ یہ جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ دکھاوا ہوتا ہے۔ خوبیاں وہ ہوتی ہیں جو بندے کے من میں رچ بس جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام نے یہ کہا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کرتے تھے اور لوگوں کا مشورہ قبول بھی فرماتے تھے۔ یعنی غزوہ احد کے موقع پہ سرکار کی اپنی رائے مبارک کیا تھی؟ جنگ شہر کے اندر لڑی جائے، لیکن لوگوں نے کہا، وہ ان کا اپنا ایک جذبہ تھا کہ ہم جا کے جنگ لڑیں گے، شہادت ہمیں ملے گی، تو سرکار بیعت لوگوں کا مشورہ مانا۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ ہر کام جو اہل ایمان کا ہے وہ مشاورت سے طے ہوتا ہے۔ اب آ جائیں کہ جو خلیفہ بنے گا اس کی حیثیت کیا ہوگی، یا جو خلیفہ ہوگا اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ اس کے لیے میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خطبہ خلافت کی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کی خطبے ہماری طرح گھنٹوں پر مشتمل تقریریں نہیں ہوتی تھیں۔ شاید اس طریقے سے ہم اپنی کسی کمی کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ تھے بڑی مختصر بات کرتے تھے اور اس میں وہ سارا کچھ بیان کر دیتے تھے۔ ویسے بھی کام کرنے والے بندے کو زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، صفائیاں وہ دیتا ہے جس نے کام نہیں کیا ہوتا۔ میں کیا کرتا ہوں کہ جو بندہ آپ سے مخلص ہے نا، اسے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے مخلص ہوں، وہ کوئی دعویٰ نہیں کرے۔ دعوے وہاں آتے ہیں یہاں کمزوری آتی ہے۔ جو دکاندار خالص مال بیچتا ہے اسے کیا پڑی ہے وہ قسمیں کھا کے کہے کہ میرا مال خالص ہے۔ جو 2 نمبر بیچ رہا ہوگا وہی قسمیں کھائے گا نا۔ تو زیادہ دعوے وہ کرتے ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اس سے آپ پورے نظام خلافت کی یا نظام سیاست کی بیس کو سمجھیں گے۔ اور یہ وہ خطبہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس انی ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو مجھے تم پہ خلیفہ منتخب کر دیا گیا ہے، مجہول کا صیغہ ہے، ولیت مجھے والی بنا دیا گیا ہے، ولست بخیرکم اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اب میں تم سے بہتر نہیں ہوں کہ 2 مطلب بن سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے انی ولیت علیکم، کہ اسلام کے نظام سیاست میں بلکہ یہ عام اصول ہے کہ عہدہ اس شخص کو نہ دو جو اس عہدے کی طلب کرتا ہو۔ لوگ اسے کہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو سنبھال لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اس کے 2 مطلب، بہتر تو ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء تو ہیں، اور داتا حضور کے الفاظ میں بعد از انبیاء خیر الانام، پوری مخلوق سے افضل ہے انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر۔ میرے اہل سنت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں؟ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کی انکساری ہے۔ جب عاجزی آتی ہے، یعنی لوگوں کا، میں نے پہلے آپ سے کہا نا، جب ایک خول میں بندہ بند ہوگا نا تو اسے اچھی چیز بھی عیب نظر آئے گی۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب حضرت حذیفہ ان کا نام تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے نا، اس امت میں
سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر فاروق کا مقام ہے، جسے سرکار نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا تھا۔ اور میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کو بلاتے تھے اپنے دور حکومت میں، کہتے تھے حذیفہ سچ سچ بتا، جب سرکار نے منافقوں کے نام لیے تھے میرا نام تو نہیں لیا تھا۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر، ہر لحظہ نیا طور نئی برکے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے ایک پاگل کو سنا وہ اسی کو نیگیٹو بیان کر رہا ہے، یار اتنا بڑا کمال ہے تجھے نہیں ملا تو کم از کم اس کی عظمت کو تو مان جسے اللہ نے دیا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اور عاجزی جو ہوتی، جیسے سرکار نے فرمایا کہ جب ایک سے آدمی نے کہا کہ انت خیر البریہ، آپ خیر البریہ ہیں، تو آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم تھے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے افضل نہیں ہے۔ آپ نے خود فرمایا نا سید و ولد آدم، میں بنی آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، میں سب کا سردار ہوں۔ یہ عاجزی ہے، یہ ایک اسلوب ہوتا ہے۔ تو پہلی بات اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے عاجزی کا اظہار فرمایا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ایسے بندہ کہتا ہے یار میں اس کے قابل تو نہیں تھا، آپ نے مجھ پر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خلیفہ تو بنا دیا گیا ہوں لیکن میں قانون سے برتر نہیں ہوں، جیسے تم ہو ویسا ہی میں ہوں، جو قانون تم پہ لازم ہوگا وہی مجھ پہ بھی لازم ہوگا، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ ہے اسلامی سیاست، انی ولیت علیکم ولست بخیرکم۔ پھر آپ نے فرمایا ان احسنت فاعینونی وان اسأت فقومونی، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں کبھی غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اسلام نہیں کہتا کہ یہ فلاں مدعے پر بیٹھا ہوا بندہ قانون سے بالا تر ہے، اس کے نظام یا اس کی اس پیریڈ کے درمیان اس سے سوال نہیں ہو سکتا۔ اسلام نہیں کہتا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہ لوگوں اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، بین اساتو، اور اگر میں کبھی بھول جاؤں، کبھی کوئی غلط کام کروں تو فقومونی، مجھے سیدھا کر دینا۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لوگوں اگر میں تمہیں کوئی ایسی بات کہوں جو اسلام کی روح کے منافی ہو کیا کرو گے؟ ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا عمر ہم تمہیں اس تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے بادشاہی نہیں آئی۔ یہ ہے کہ اگر دیکھیں، اچھا اسی میں آپ یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ جن کی اطاعت مستقل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اولی الامر، اولی الامر کیا ہے؟ اگر آپ یعنی خولوں سے نکل کے سوچیں نا پھر بات کلیئر ہے۔ اولی الامر سے مراد ہر وہ آدمی ہے جس کی بات مانی جاتی ہے۔ وہ سربراہ مملکت بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی فقی امام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بہت بڑا پیر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بہت بڑا چودھری، جس کی بات مانی جائے نا وہ اولی الامر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اولی مصداق جو تھے وہ حاکم تھے، یہ الگ بات ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا اولی الامر سے جھگڑا ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مستقل اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، باقی ہر کسی کی بات کو قرآن و سنت پر پرکھا جائے گا، قرآن و سنت پہ پرکھا جائے گا۔ امام شافعی نے سرکار کے روضہ پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا
کہ اس صاحب مزار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانی جائے گی، اس کے سوا کسی کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی دوسری کی بات بھی مانی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ کنسپٹ ہے جو اسلام نے کہا کہ جو تمہارا سربراہ مملکت ہوگا نا وہ معصوم نہیں ہوگا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جب ابو بکر صدیق جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا سورج اس شخص پہ انبیاء کے بعد طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر و عمر سے افضل ہوگا، وہ فرماتے ہیں اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ پھر کیا فرمایا، اگلا جملہ سنیے، فرمایا القوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ منہ حقہ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع علیہ حقہ، کہ تم میں سے جو کمزور ہے نا وہ میرے نزدیک اس وقت تک بڑا طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ لوٹا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے اس وقت تک میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے لوگوں کا حق نہ چھین لوں۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خلافت کا مفہوم ایک بوڑھی عورت نے سمجھایا تھا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا نا میں نے خواب دیکھا اور لوگوں کے جسموں پر قمیضیں دیکھی اور عمر کی قمیض گھسٹ رہی تھی زمین سے، زمین پر گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی تھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد ہے علم، اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ تو وہ فرماتے ہیں دیکھیں اگر طلب صادق ہو نا، طلب صادق ہو تو ہر جگہ سے علم کا فیض ملتا ہے، اور اگر طلب کا پیمانہ الٹا کر دیا جائے تو پھر مشرک جو تھے وہ بارگاہ نبوت سے بھی خالی لوٹ آتے تھے۔ بات طلب کی ہے، طلب ہوتی ہے تو سب کچھ ملتا ہے، ہر جگہ سے علم ملتا ہے، عالم سے بھی علم ملتا ہے، جاہل سے بھی علم ملتا ہے، چھوٹوں سے بھی ملتا ہے، بڑوں سے بھی ملتا ہے، اگر بندے میں طلب کا پیمانہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ بات ویسے کر رہا ہوں کہ بندہ ریڑھی لگا رہا تھا تو اس نے کہا جی میں حج پہ جا رہا ہوں، تو کسی نے کہا یار تو ریڑھی لگاتا ہے، چھوٹا سا تیرا کاروبار ہے، حج پہ کیسے جائے گا؟ اس نے کہا ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا رب نہیں لگاتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے خلافت کا مفہوم ایک بڑھیا سے سیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیسے؟ فرمایا جب میں بیت المقدس کی فتح سے واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ جو خیموں میں لوگ رہتے ہیں ان کے پاس جاؤں، ان سے پوچھوں کہ کیا ان کے حالات ہیں، انہیں وہ وظیفہ ملتا ہے کہ نہیں جو بیت المال سے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایک خیمے میں چلا گیا، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، 2 صحابہ کرام اور بھی ساتھ، حضرت علی بھی ساتھ تھے، ایک اور بھی ساتھ تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ مائی عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگی اللہ ان کا بھلا نہ کرے، میں نے سنا ہے بیت المقدس سے واپس آ گیا ہے۔ پوچھا مائی کیوں ناراض ہو، عمر سے کیوں ناراض ہو؟ کہنے لگی مجھے بیت المال سے میرے حصے کا وظیفہ نہیں پہنچتا۔ آپ نے فرمایا مائی تو یہاں بیٹھی ہے، عمر کہیں مدینے میں ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ تمہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تم اپنا کوئی شکایت بھیجو، وہ تمہاری بات نہ سنے تو پھر تم سچی ہو۔ اب انہیں کیا پتا؟ کہنے لگی اگر عمر میرے حالات کو معلوم نہیں کر سکتا تھا تو میرا خلیفہ کس لیے بن گیا تھا؟ ظلم لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کا نام ہے، وہ ہے سیاست۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خطبے میں اس بات کو بیان فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا ما من قوم ترک الجہاد الا ظلمهم اللہ بالظلم
کہ جو بھی قوم جہاد ترک کر دے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت طاری کر دیتا ہے۔ جہاں جہاد سے مراد جہاد بھی سیف بھی ہے، تلوار سے جہاد، اور جہاد سے مراد اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرنا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ تلوار سے جہاد کرے گا اور اپنے لوگوں میں دین کا جذبہ پیدا کرنے کا بھی ذمہ دار ہوگا، کہ وہ لوگوں میں دین کا جذبہ پیدا کرے اور لوگ جہاد کی طرف آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ما من قوم ان تشیع الفاحشہ الا عممہم اللہ بالبلاء، کہ جو بھی لوگ جس قوم میں فحاشی پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بندے کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا وہ معصوم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کا دور ہے جی یہ اس کے بعد اس پر سوال ہوگا، نہیں۔ آپ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اگر میں تمہیں وہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو دیکھیں اسلامی نظام خلافت کا جو جوبن ہے نا، یا اسلام کا جو جوبن ہے، اگر آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں گے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت، دور خلافت ہے۔ یعنی آپ 24 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، لیکن ایک بدو اٹھ کے اعتراض کر دیتا ہے کہ آپ کی قمیض جو ہے نا یہ آپ نے زیادہ کپڑا لیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلامی نظام خلافت میں خلیفہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کسی بات پر اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور اگلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بندے کو جواب دیا، اس صاحب کو جواب دیا، لیکن داد تو اس کو بھی دیجیے نا جس نے سوال کیا تھا۔ یعنی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم تو میٹنگ ہوتی ہے تو یہ طے کیا جاتا ہے، سوچتا ہے بندہ صاحب کا رجحان کیا ہے اس کے مطابق میں بات کر دوں۔ جب اس طریقے سے ذہنی غلامی قوموں میں آ جاتی ہے نا، پھر وہاں عدل اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت کرنی لازم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَقَوِّمُونِي، پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ اور نماز کی تیاری کرو۔ ممکن ہے وہ نماز کا وقت ہو، یا آپ نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو یہ ہے جی خلیفہ کی ذمہ داریاں بھی اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور خلافت کا جو بنیادی خاکہ اسلام نے دیا ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں اگلی بات کی طرف۔ جو ریاست ہوتی ہے اس کے بنیادی دو ہی ستون ہوتے ہیں۔ یہ یعنی میں وہ کوئی بالکل وہ سیاسیات کی زبان میں بات نہیں کر رہا، میں ویسے عوامی انداز میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو 4 ہوتے ہیں ریاست کے اصول، نہیں میں بنیادی طور پہ یہ ایک اور یعنی دعوتی پہلو سے بات کرنے لگا ہوں۔ صرف ایک عوام ہے اور ایک ریاست ہے۔ ریاست جو ہے نا اس کے حقوق بھی ہے اور ریاست کے فرائض بھی ہیں۔ اسی طرح عوام جو ہے عوام کے حقوق بھی ہیں اور عوام کے فرائض بھی ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ بندہ اپنے حقوق کے لیے تو آواز بلند کرتا ہے، فرائض کے لیے نہیں، اس طرف نہیں آتا۔ حقوق و فرائض جو ہے نا ان کا لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ مثلا
آپ فرض کیجئے گا کہ ایک بندہ کسی کارخانے میں ملازم ہے، اب اس کا حق ہے کہ اسے سیلری ملے، اسے دیگر فیسلٹیز ملے، اس کا حق ہے، اس کا کوئی فرض بھی تو ہے نا، وہ کام کرے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے جو اس کی بنتی ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ تو ریاست کا جو حق ہے وہ شہری کا فرض ہے، اور شہری کا جو حق ہے وہ ریاست کا فرض ہے۔ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے، ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ اب ریاست کے حقوق بھی ہیں جو عوام کے، یعنی ریاست کے فرائض بھی ہیں جو عوام کے حقوق ہیں۔ کیا ہیں؟ جان مال، ہر شہری کی جان مال عزت آبرو دین ہر چیز کی حفاظت کرنا یہ ریاست کا فرض ہے، اور یہ شہری کا حق ہے، یہ ریاست کا فرض ہے۔ وہ جو فرمایا تھا کہ اگر بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ تیرے دور خلافت میں بکری کا بچہ پیاسا کیوں مر گیا تھا۔ اسی لیے تو یہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے خلفاء، تاکہ لوگوں کے احوال کو جانیں، بھیس بدل کے لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ اچھا، جس طریقے سے ریاست کے فرائض ہیں، اور دیکھیں ایک بندہ اگر قتل ہو جاتا ہے نا تو ریاست یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب میں کیسے ڈھونڈوں اس کا قاتل کون ہے۔ جب ایک مرتبہ ایک بندہ قتل ہوا، اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک بے گناہ بندے کو قتل کر دیا جائے اور اس کے قاتلوں میں سارے زمین والے اور سارے آسمان والے بھی شامل ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے۔ ریاست میں مسلمان بھی ہیں، ہماری ریاست کی آپ بات کر لیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمان یعنی ہمارے دین سے ان کا اختلاف ہے، لیکن وہ انسان تو ہے نا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی ذمی کو، یہ میں ریاست کا فرض بتا رہا ہوں، اگر کسی ذمی کو بلا وجہ قتل کر دیا، بلا وجہ سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے۔ کسی انسان کا قتل حق کے بغیر جائز نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ حق سے مراد یہ ہے کہ جن صورتوں میں کسی انسان کا قتل کرنا شریعت میں جائز ہو جاتا ہے، مثلا وہ کسی کو قتل کرے اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، وہ بدکاری کرے شادی شدہ ہو اس کو سنسار کیا جائے گا، وہ دین بدل لے اس کو مرتد کی سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ انسانی جان قابل احترام ہے، لیکن انسانی جان حق سے زیادہ قابل احترام نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ سزا ریاست نافذ کرے گی، فرد نافذ نہیں کرے گا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کسی ذمی کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا تو قیامت کے دن میں اس ذمی کے حق میں اس مسلمان کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ذمی کو، ذمی کی بات کر رہا ہوں مسلمان کی نہیں، ذمی کی، تو فرمایا وہ قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جبکہ جنت کی خوشبو 50,000 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے۔ یہ ریاست کے فرائض ہیں۔ اب شہریوں کے کیا فرائض ہیں، ریاست کے کیا حقوق ہیں، یہ بھی تو بات ہے نا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین والنصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمان اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔ اگر وہ اچھا کام کریں تو ان کو اپریشیٹ کرو، اچھے کام میں تعاون کرو۔ اگر ریاست، پولیس ہے نا، پولیس ریاست کا ایک ادارہ ہے نا، اگر ریاست پولیس ایک دھاگا باندھ دے نا، اس سے آگے نہیں آنا، تو دھاگے کو توڑنے والا ریاست کو توڑنے والا ہوگا۔ اس کے بغیر نظام نہیں چلتے۔ تو شہریوں کے کیا فرائض ہیں؟ ان کے بھی تو کوئی فرائض بنتے ہیں۔ ان کا فرض یہ ہے کہ جو ان کے فرائض ہیں نا، ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں انہیں یہ ادا کریں۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
جس بندے نے جب تمہیں کوئی بھی کام دیا جائے اذا عمل احدکم فلیحسنہ ولیتقنہ، جب تم کوئی بھی کام کرو تو پوری پختگی کے ساتھ اور پوری صاف نیتی کے ساتھ کرو۔ اب اگر ایک بندہ جو ہے جو اس کی ڈیوٹی ریاست کی طرف سے ہے، وہ کہیں ملازم ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، اگر وہ ترخاتا ہے تو پھر اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں ریاست سے غداری کر رہا ہوں۔ تو شہریوں کا حق کیا ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے اسے اپنا گھر سمجھیں، جیسے بندہ اپنے گھر کا بچاؤ کرتا ہے ویسے ریاست کا بچاؤ کرے۔ وہ ایک انڈیا کے مفکر ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہے چین کا، کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی اجنبی کو نا کوئی فیملی اپنا مہمان بنا لیتی تھی اور وہ اس کے ساتھ پاس پھر 15 دن جتنا بھی اس نے ٹھہرنا ہوتا ٹھہرتا تھا، تاکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سمجھیں ان کی تہذیب کیا ہے، یہ لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہتا ہے وہ ایک صاحب گئے تو کسی بندے نے اس کو اپنا مہمان بنا لیا، وہ وہاں 2 ہفتے ان کے پاس ٹھہرا۔ پھر جب وہ واپس آنے لگا اس نے سوچا یار میں ان کو کوئی چیز گفٹ دوں، کوئی چیز تحفہ دوں، کیونکہ میں نے ان کے پاس اتنا عرصہ گزارا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے ایک کیمرہ خریدا اور میں نے آ کے جو میرے وہ گھر والے تھے نا، وہ جو جن کا وہ گھر تھا ان کا جو تھا بڑے ان کے والد بچوں کا، اسے میں نے کہا بھی یہ آپ میری طرف سے نا یہ بچے کو میں گفٹ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے آپ کو کوئی رسید دی ہوگی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، آپ دیکھیں نا آپ کسی کو گھڑی گفٹ دیں تو آپ اس کو ساتھ رسید تو نہیں دیتے نا کہ میں نے اتنے کی دی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا جی کہ اس کا کیا مطلب، آپ رسید کو کیا کریں گے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے ہمارے ملک کا ایک قانون ہے کہ اگر ملک کا شہری ایک چیز خریدتا ہے تو اس کے لیے قیمت اور ہوتی ہے، اگر کوئی وزٹ کرنے والا بندہ یا دوسرے ملک کا بندہ خریدتا ہے تو اس کو وہ قیمت کم دیتی ہے، کم قیمت اس سے لیتے ہیں، اور باقی جو قیمت ہوتی ہے نا وہ ملکی خزانے سے اس کمپنی کو ادا کی جاتی ہے۔ اس نے کہا کیمرہ تو آپ نے خرید لیا، لیکن یہ کیمرہ رہے گا تو میرے ملک میں نا، میرے بچے کے پاس رہے گا نا، میرے ملک میں رہے گا۔ کہنے لگا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے ملک کو اتنے درم کا یا اتنے دینار کا یا اتنے ڈالر کا نقصان ہو جائے۔ قومیں اس طرح بنتی ہیں، جو لوگ صرف حقوق کی بات کرتے ہیں نا، فرائض کی طرف نہیں آتے، وہ اپنی تشفی تو کر لے۔ وہ کیا ہے کہ وہ دودھ کا بادشاہ نے کہا نا کہ ایک ایک پیالہ ڈال دو دودھ کا، سب نے پانی ڈال دیا، ایک نے سوچا میں پانی ڈال دوں تو کیا فرق ہوتا ہے، یہی سب نے سوچا اور وہ جو تالاب تھا وہ پانی سے بھر گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست جو ہے اس کے فرائض بھی ہیں اور ریاست کے حقوق بھی ہوتے ہیں، شہریوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، شہریوں کے فرائض بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے گھر میں جس طریقے سے نظام کو چلاتے ہیں، جہاں تک ہمارے ریاست داخل ہوتی ہے تو ہمیں وہاں پر بھی تو ان چیزوں کو ان کی امپلیمنٹ کرنی چاہیے نا۔ تو اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ تو یہ یعنی اسلام کا جو نظام سیاست ہے اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ باقی میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے کہ علماء کی سیاست جو ہے وہ نہیں بیٹا نہیں، آپ علماء کی سیاست میں آنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، دیکھیں بات یہ ہے کہ علماء جو ہے نا ان کا اصل کام تو ہے ذہن سازی کہ یہ لوگوں کے ذہن دین کی طرف لائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ جی میں سیاستدانوں کو تو مانتا ہوں، میں علماء کو تو مانتا ہوں، لیکن میں جو سیاسی علماء ہیں نا ان کو نہیں مانتا۔ تو کسی نے کہا یار جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا نا، یہ سیاسی علماء کا ہی کام ہے، یہ مسجد کے خطبہ نے نہیں کرایا تھا، ٹھیک ہے ساروں کا حصہ تھا، یہ کیا تو انہوں نے ہی تھا نا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کے لیے سیاست کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہاں جا کے اپنا تشخص باقی رکھیں، جس کے لیے لوگوں نے ان کو چنا ہے اس کام کو کریں۔
اگر انہوں نے وہاں جا کے انہی کی بولی بولنی ہے، انہی کی باتیں ماننی ہے، پھر ان کے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو سیاست میں علماء ضرور جائیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ لوگوں نے ہمیں اگر ووٹ دیے ہیں نا تو دین کی محبت میں دیے ہیں، ہم نے دین کے ساتھ غداری نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال جواب تو نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اکرم الاکرمین، احکام شریعت کے اس بابرکت سلسلہ کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم اس کے منتظمین کو بہترین جزا عطا فرما۔ جتنے بھی احباب یہاں تشریف لاتے ہیں سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز، ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردوں کو چاک فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوتیں نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ملت اسلامیہ کو اسلامی وحدت اور اسلامی اخوت نصیب فرما۔ پروردگار عالم فلسطین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ملت اسلامیہ میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں میرے مالک ان کی مدد فرما، اور ملت اسلامیہ کو اسلامی حمیت اور اسلامی غیرت نصیب فرما۔ یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلیں دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں، جس دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمن۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر دیجیے۔ بہت شکریہ سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے، اور آج کے اہم ترین موضوع کا جو آپ نے سنا ہے اس پر میں پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے، قیمتی وقت نکالا، تشریف لائے اور انتہائی مدلل تحقیقی گفتگو فرمائی۔ اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بار دیگر میں انتظامیہ کی طرف سے، شرکائے کورس کی طرف سے جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔